أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بہت سی نیک دعاؤں تمناؤں کے ساتھ کل کائنات کے لیے، اپنے سبسکرائبر شیئر اینڈ کیئر کے لیے قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام کے ساتھ نہج البلاغہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہمارے پاس ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر میں محشر کے روز یہ اکٹھے سامنے آئیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک ہے، اور یقیناً آپ کی شہادت کے دن یعنی کہ 19 رمضان المبارک سے لے کے 21 رمضان المبارک ضربت سے لے کے شہادت تک کے دن ہیں۔ یقین مانیے، دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ نے اللہ کے حکم سے جتنے بھی فضائل مولا علی علیہ السلام کے بیان کیے، یعنی کہ یہ قرآن بھرا پڑا ہے، اہل بیت کے فضائل ہیں، مولا علی کے فضائل ہیں، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جان ہے، آپ کی جان ہے، آپ کا نور ہے، ایک ہی نور سے بنے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ اللہ ہیں، یاد اللہ ہیں۔ ان کے فضائل، ان کے کمالات کا جو وہ کوئی بندہ اندازہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے میرے محترم ناظرین کہ یہ پارہ نمبر 18 ہے ہمارے پاس، اور اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے سورہ مومنون میں کہ قد افلح المومنون، کہ یقیناً فلاح پا گئے مومنون، یعنی کہ مومن جو ہیں وہ فلاح پا گئے۔ اور آپ کو اس میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو امیر المومنین ہے، یعنی مومنوں کے امیر ہیں، مومنوں کے سردار ہیں، وہ ہیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا ابن ابی طالب۔ اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم، اور وہ لوگ کہ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کس نے خشوع کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبوت والے ہیں، ان کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں، اہل بیت میں سے مولا علی کا ذکر ہو رہا ہے، مومنین کے سردار کا، مالک کا، والی کا ذکر ہو رہا ہے۔ خشوع میں ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے یعنی بے فضول کی باتوں سے، کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ آگے کی ساری جو یہاں تک آیات ہیں یہ مومنین کی ہیں، فلاح پانے والے کی ہیں۔ 19 رمضان المبارک کو اس عظیم ہستی کو، یہ بھی اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہ ہستی، وہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اتنی جنگوں کے درمیان نہ کفار زیر کر سکے اور نہ منافق جو کہ کلمہ گو تھے اور آپ کے مقابلے میں آئے، اور جن کی وجہ سے بہت زیادہ صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، وہ بھی زیر نہ کر سکے۔ پھر یہ پلاننگ کی گئی، اور ایک ابن ملجم لعنت اللہ اور اس کی جتنے بھی پیچھے کڑی ہے، ان سب کے اوپر لعنت ہے، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول کو جو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت دی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ تو یہ 19 رمضان المبارک کو ضربت لگی ہے، یہ آپ اس میں تفصیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ ساری جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہم قرآن پاک کو بس سامنے رکھ کے، تو یہ جو ہے نا قد افلح المومنین، اس میں یہ نہج البلاغہ ہے میرے محترم ناظرین۔ اس میں مولا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 21 رمضان کو آپ کی شہادت ہوتی ہے نا، تو آپ شہادت سے پہلے آپ نے بہت کچھ اپنے بچوں کو، اپنے صحابہ کو تعلیمات دیں۔ اس میں شہادت سے پہلے، دنیا سے رحلت سے پہلے اللہ
کے ساتھ ملاقات سے پہلے مولا علی علیہ السلام کے جو الفاظ تھے میرے محترم ناظرین، آپ نے فرمایا فزت ورب کعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکے اور جو اس کا دعویٰ کر سکے۔ اور اس کی یہ جو نہج البلاغہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مولا ہمارے ساتھ کلام کر رہے ہیں۔ اس وقت سلونی کے ممبر پہ آپ دعویٰ کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھ لو، آج یہ کتاب اور قرآن پاک کے ساتھ دعویٰ کرے کہ مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے روشنی لے لو، مجھ سے نجات لے لو، مجھ سے ہدایت لے لو، مجھ سے جو چاہتے ہو لے لو، لیکن میرے پاس آؤ، مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، مجھ سے دل لگاؤ۔ تو جب تک ہم اس سے دل نہیں لگاتے، ہم اس سے محبت نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اندھوں کی طرح ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم کو دنیا میں تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ جو فزت ورب کعبہ ہے اس کی روشنی عطا فرما، آمین۔